ناظرین پی لائیو ٹی وی کے ہیڈ آفس سے جہاں ہیں ہمارے ہم دل عزیز زمان قریشی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم۔ جو کہ ہمارے حیدرآباد کی جان ہے اور ہماری بھی جان ہے۔ آج ہے ہماری چائے کی دعوت پر پی ایس پی ڈویژن نائب صدر ہیں، پی ایس پی سے تعلق ہے جن کا، اور میں چاہوں گا کہ بغیر تاخیر کے جو ٹائم میں لے رہا ہوں وہ زمان قریشی کے ینگ یووا اچھا بولتے ہیں اور کیا بولتے ہیں، چلتے بغیر تاخیر کے۔ زمان بھائی ہمارے دیکھنے والے دو الفاظ۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں سلیم زئی بھائی کا، انہوں نے اتنی محبت سے نوازا، اور سلیم زئی بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایچ پی لائیو میں ہمارا کافی دنوں سے انٹریکشن ہے، بات چیت رہتی ہے، لیکن وہ بس یہ ہوا کہ ٹائم میرے پاس کبھی سلیم بھائی کے پاس، تو آج ایسا ہوا کہ آج ہم دونوں نے ایک پلان کر ہی لیا کہ آج بیٹھ جاتے ہیں، اور سلیم بھائی نے چائے کی دعوت پہ اپنے آفس بلا لیا، اور آپ کو پتہ ہے ہم لوگ چائے کے بڑے شوقین ہیں، ہمیں اچھی لگتی چائے، تو ایس او پی کا خیال رکھتے ہوئے ہم یہاں پہ آئے ہیں سلیم بھائی کے پاس، اور سلیم بھائی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ جیسے یہ کام کر رہے ہیں حیدرآباد میں، حیدرآباد کی عوام کی آواز کو بلند کر رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں اور اس کو بلند بھی کر رہے ہیں، جو حکام بالا ہیں ادھر تک آواز پہنچ رہی ہے، اور مسائل کے حل بھی تجویز بھی کر رہے ہیں، اور حل کروانے کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں، تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ سلیم بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہاں بلایا اور میں نے آپ کو زحمت دی۔ سلیم بھائی، کرونا وائرس ایک وبا ہے اور عالمی وبا ہے، اور پچھلے سال مارچ غالباً مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے یہ لاک ڈاؤن والی کیفیت ہو گئی تھی اور بند ہو گئے تھے بازار وغیرہ سارے، تو لوگوں نے بڑا اس کو گورنمنٹ کے ساتھ ایک طریقے سے بڑا اون کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، اپنے کاروباروں کو بند کیا، اپنے روزمرہ کی جو ان کی معمولات تھے اس کو انہوں نے ترک کیا، اور چیزیں اپنی جہاں تک ہو سکا انہوں نے اپنے آپ کو گھر تک محدود کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے ابھی مستقل تو نہیں ہمیں بند رہنا، پھر ایسا ہے کہ میری تو ذاتی رائے یہ ہے کہ بھائی جتنا آپ ماحول کو کھولیں گے، کنجسٹڈ نہیں کریں گے، اتنا زیادہ کرونا وائرس نہیں پھیلے گا۔ جتنا بازار کھل جائے گا، 24 گھنٹے کا بازار رکھیں، جس کو نیڈ ہوگی وہ بازار میں جائے گا چیز لینے، واپس آ جائے گا اپنے گھر پہ۔ کوئی یہ نہیں ہوگا کہ ہاں یہ ٹائم ایک ٹائم فریم آپ بنا دو 10-12 گھنٹے کا، تو سارا بندہ اس میں پہنچے گا، جس کو رات کو 12 بجے بھی کام پہ جانا تھا، وہ شاپنگ کرنے جانا تھا، وہ 6 بجے آئے گا، اور وہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ کے رش کریٹ کریں گے، اس کی وجہ سے کرونا وبا کا پھیلنے کا زیادہ اندیشہ ہے۔ بہرحال یہ تو ہوا، اب تو لاک ڈاؤن لگ گیا ہے، اب عید کا سماں ہے، عید کی آمد ہے۔ اب وہی بات ہے کہ میں نے تو یہ آبزرو کیا، اور ابھی ہمارے پارٹی کی جانب سے ایک میسج بھی ہے کہ یہ ایس او پی کی آڑ میں بڑا ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ لوگ جو ہے اس کا ایک غلط فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، جو کہ میں نے دیکھا کہ پولیس کی جانب سے تھوڑا بہت پیسے لیے جا رہے ہیں دکانداروں سے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ چھوٹے موٹے ایریاز میں دکانیں انہوں نے کھول رکھی ہیں اور ان سے پیسوں کا طلب کر رہے ہیں، وہ لے رہے ہیں، اور دکاندار کیا کرے گا پھر؟ وہ پیسے جب دے گا کسی کو تو پھر کسٹمر سے ہی لے گا۔ ویسے بھی حالات سلیم بھائی ابھی ایسے ہیں نہیں کہ جو ایکچوئل اماؤنٹ ہے وہ دینے کے قابل نہیں ہے، پھر اوپر سے کسٹمر سے اور لوڈ آ جاتا ہے، تو بڑا مسئلہ ہے۔ میں تو یہ کہوں گا حکام بالا سے کہ خدا را ابھی حالات دیکھتے ہوئے چلیں، ابھی تو لاک ڈاؤن لگ گیا، ابھی عید بھی گزر جائے گی، عید کے فوری بعد بازاروں کو کھولا جائے تاکہ یہ والا ایک رخ بھی ختم ہو کہ پیسے دے کے اگر کاروبار کیا جا رہا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایک شہر میں 2 کرونا نہیں ہونے چاہیے، آپ پورا بازار کھلوا دیں، آپ لوگوں کو اب میں لوگوں سے مخاطب ہوں، آپ کے چینل کے توسط سے، سلیم بھائی کے توسط سے، عوام کو یہ ایس او پی فالو کریں۔ یہ میں تھوڑا سا ابھی ہم بیٹھے صرف چہرہ دکھانے کے لیے میں نے نیچے کیا، ادروائز میں نہیں کرتا، میری ریکویسٹ پر، میں نے سلیم بھائی کی ریکویسٹ پر۔ اب یہ ہے کہ ہمیں یہ ماسک 2-4-5 روپے کا اگر لگا لیں گے اور اس وبا سے اگر بچ جائیں گے تو آپ اپنی جان بھی بچائیں گے، اپنے گھر والوں کی بچائیں گے، اپنے لوگوں کی بچائیں گے، انسانیت کی بچائیں گے، اور انسانیت کو بچانا فرض ہے۔ دیکھیں انسانیت کو بچانا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، تو یہ آپ اس کو کر لیں، کاروبار کھل جائے گا، ڈسٹینس رکھ لیں، کاروبار کھل جائے گا، ہاتھ دھو لیں، کاروبار کھل جائے گا۔ یہ کاروبار کھلنے کی کچھ ٹپس ہیں، تو انشاءاللہ پھر کوئی حکومت بند نہیں کرے گی۔ جیسے جیسے ہم یہ ایس او پیز کو پہ عمل کریں گے، ریشو نیچے آ جائے گا کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا، اور جیسے جیسے نیچے آئے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر کاروبار کھولنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ یہاں پہ جو مجھے دیکھ رہے ہیں ویورز، جو ایچ پی ٹی وی کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور میں بھی اس میں ایک ان کا مداح ہوں، میں بھی پسند کرتا ہوں ایچ پی ٹی وی کو، تو آپ لوگ اس پہ عمل کریں، اور سلیم بھائی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اپیل کریں تاکہ آپ کے چاہنے والے بھی اس پہ عمل کریں، اور یہ چیزیں لوگ اہمیت دیں۔ میں یقین کریں ابھی 2-4 دن پہلے ہم نے ماسک ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں،
آپ یقین کریں 2000 ماسک ہم نے ایک رکھا تھا اسٹیمیٹ کے ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے. 2000 ماسک مشکل ہوئی ہوگی کہ 20-25 منٹ میں ڈسٹریبیوٹ ہو گئے ہوں گے. ہمارے ساتھ عمران سہروردی بھائی تھے, مختار بھائی تھے سونی دھرتی والے, اور نواب بھائی تھے جو پولیس آفیسر ہیں, اور اپنے سمیع بھائی تھے سٹی کے ایس او. ہم لوگوں نے مشترکہ یہ ڈسٹریبیوشن کری تھی کوہ نور چوک پہ. یقین کریں سلیم بھائی 20 منٹ نہیں لگے ہوں گے 2000 ماسک. تو ہم نے یہ آبزرو کیا کہ یار ماسک نہیں لگا رہے لوگ, تھوڑا سا اس میں اہمیت کا اندازہ کریں, اس کو اہمیت دیں, ماسک کو اہمیت دیں, سیریس ہوں. اب تو کاروبار کھل جائیں گے اور یہ وبا بھی کم پھیلے گی, ہم لوگ متاثر کم ہوں گے. دیکھا ویورس, یہ اس کا تجزیہ بالکل جائز ہے. کچھ بھی نہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ پراپر آپ کا کاروبار کھل سکے اور آپ کاروبار کر سکیں, تو انتظامیہ پہ تو ذمہ داری بنتی ہے, اس سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے ایک عام آدمی پہ, مجھ پر اور آپ پر. تو زمان بھائی کا جو تجزیہ ہوتا ہے بہت ایک پاورفل تجزیہ ہوتا ہے, بہت زیادہ گہری نظر ہوتی ہے حالات پر. تو ان کی جو اپیل ہے اس پہ بھی میں اس کو کوٹ کروں گا. واقعی ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے, ایک صرف مارکس وہ لگائیں, اور جب گھر میں انٹر ہو یا کچھ بھی کوئی کام, اس کو ہاتھ دھو لیں 20 سیکنڈ تک. یہ کوئی بڑی بات نہیں. اس صورتحال سے نکلنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں احتیاط کرنا پڑے گی. زمان بھائی آپ کی جو یہ اپیل تھی یہ بہت پاورفل اپیل تھی, اور یہ اس سے کئی جانیں بچ بھی سکتی ہیں, کیونکہ بیسک یہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں. اور کہ یہی تو حقیقت ہے. اچھا تو پھر چلتے ہیں زمان بھائی, کچھ یہ باتیں تو ہو گئی ساری کرونا کے حوالے سے, سب کچھ ہو گیا. اب یہ بتائیں کہ کیا لائے عمل بنایا آپ اور ہم نے, ایک عام آدمی نے, کہ میں مجھ سمیت, کہ میں ابھی فائنینشیل طور پر ابھی بہت ڈسٹرب ہوں, کیونکہ وہ کاروبار بند. آپ کے پاس پیسہ آئے گا تو مجھ تک پہنچے گا, مجھ تک آئے گا تو میں درزی کو دوں گا یا اینی تھنگ, چپل والے کو, ایک ایسے وہ کیا کہتے ہیں سرکل ہے. صحیح بات ہے, یہ فائنینشیل سرکل ہے. ہاں, تو اس میں کوئی آپ کا تجزیہ یا آپ کا کوئی ایسی رائے دیں جس یہ 2-4 دن ہم کس طرح نکل سکیں گے بحران میں, کیونکہ پریشانی میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں. تو اس میں کوئی آپ کا تجزیہ ہو, یہ بتائیں ہمارے دیکھنے والوں. سلیم بھائی اس میں تو یہی ہے کہ یہ ابھی جو صورتحال بن گئی ہے لاک ڈاؤن ہونے سے, تو وہ ظاہراً یہ بات ہوئی ہے کہ ایک بندہ جو کہ موبائل خریدنے جاتا تھا, موبائل کے پیسے دیتا تھا, موبائل والا جا کے اپنا راشن خریدتا تھا یا اپنی کوئی ایکسٹرا آئٹم خریدتا تھا, پھر وہ جا کے اپنا بچوں کو کمپیوٹر لیپ ٹاپ لاتا تھا, تو لیپ ٹاپ والے کے پاس پیسے آ جاتے تھے, لیپ ٹاپ والا جا کے اسکول کی فیس بھر دیا کرتا تھا. تو جو اسکول سے ریلیٹڈ ان کے اسٹاف ہوتے ہیں, ٹیچرز ہوتے ہیں, ڈومیسٹک اسٹاف ہوتا ہے, ان کو سیلریز چلی جایا کرتی تھیں. پھر وہ جا کے اپنا گھر چلا کے کرایہ دے دیا کرتا تھا, کرایہ جس کو ملتا تھا وہ اپنا گھر چلانے کے لیے ضرورت زندگی کی چیزیں خریدتا تھا. پورا سرکل رک گیا, جس کی وجہ سے سارا کے سارا معاشرہ بھی ہمارا سب ڈسٹرب ہو گئے. اب جو کرائے کی بیٹھا تھا انتظار میں, اس کو کرایہ نہیں مل سکا, کیونکہ جو اس کے پاس کرایہ دار ہے اس کا کام نہیں چلا. اگر کام چلے گا تو دے گا نا, ادروائز تو اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. تو ہم تو یہ اپیل کر رہے ہیں لوگوں سے اور حکام بالا سے, انتظامیہ سے. ابھی بھی ہم کل پرسوں دیکھ رہے تھے کہ تاجر برادری نے اپیل کی تھی کہ اگر بازار کھل جاتا تو کچھ ریونیو بن جاتا, لیکن اب وہ نہیں ہو سکا. بہرحال حکومت اچھا فیصلہ کرتی ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انتظامیہ کوئی اس میں, ان کو بھی پتہ ہے اس بات کا ادراک ہے کہ یہ کرونا وائرس کی وبا جو ہے جان لیوا ہے, اور یہ اگر کسی کو لگ جائے تو وہ تکلیف میں آ جاتا ہے, شدید تکلیف میں آ جاتا ہے. اور ہم نے ایسے کیسز دیکھے ہیں. ابھی غالباً میرے اندازے کے مطابق میری ندیم بھائی سے بات ہوئی تھی, ندیم صدیقی بھائی سے, ان کو بھی کرونا ہوا ہے, ان کی فیملی کو بھی شاید ہوا ہوا ہے, تو ایم پی جو ہیں. تو ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اس میں یکجہتی کا مظاہرہ کریں, ایک دوسرے کا خیال کریں. اب ایسا وقت ہے کہ یار ایک دوسرے کا خیال ہی کیا جا سکتا ہے, اور اگر ایک دوسرے کا خیال کریں گے تو اس وبا سے نمٹ سکتے ہیں. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ یار ہم دوسرے کو اذیت پہنچا کے خود کو سکون میں رکھ سکیں, ہمیں سامنے والے کو بھی سکون دینا ہے. اب وہ معاملات دیکھنے ہیں کہ جہاں پہ مسئلہ حل ہو جائے. اب میں نہیں سمجھتا کہ کرایہ دار یہ بولے گا کہ میں نے کرایہ معاف کر دینا اس مہینے کا, وہ تو ہو نہیں سکتا, یہ امپاسبل ہے, کیونکہ اس کا بھی گھر چلتا اس کرایے سے ہے. ہاں اس میں کچھ اگر اس میں وہ دے سکے, کوئی اس میں لینینسی کے 80% وہ کرایہ لے لے یا 90% لے لے, یا 50% کر کے انسٹالمنٹ پہ لے لے, کچھ ایسا کر لے, تو جو ٹیننٹ ہے, جو رینٹ دیتا ہے, اس کے اوپر لوڈ کم آئے گا, اور پھر اس کے مالی حالات تھوڑے بھی دیکھیں. اس سے نا نفسیاتی مسئلے بھی بڑے ہو گئے ہیں. یہ لاک ڈاؤن ہونے سے, پیسے نہ ہونے سے گھروں میں جھگڑے شروع ہو گئے ہیں. وہ یہ ہوا ہے کہ بھائی نیڈ تو ہے نا سب کو, گھر والے تو چاہ رہے ہیں نئے کپڑے پہننا, گھر والے تو چاہ رہے ہیں اچھی شاپنگ کرنا عید پہ,
ان گھر والوں کو اس چیز کا زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی کہ آدمی جب باہر جاتا ہے تو وہ ابھی نہیں جا رہا, گھر میں قید ہے, گھر میں وہ بند ہے, تو اس کے ساتھ کیا مسائل چل رہے ہیں فائنینشلی. آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں, کیونکہ ہم گھر چلانے والے لوگ ہیں. لیکن وہ گھر والے کیونکہ جب ہم ان کی ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر پاتے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی ہم جلتے ہیں, ہمیں تھوڑا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہم کر رہے ہیں, کچھ نہیں کر پا رہے. اب اس فرسٹریشن کو ہم کہیں نہ کہیں نکالتے ہیں. وہ پھر آپ کو پتہ ہے گھر میں تھوڑے جھگڑے فساد بھی ہو جاتے ہیں, تو ان کو روکنے کے لیے دیکھیں, میں تو پھر اپیل کروں گا کہ عید کے فوراً بعد بازاروں کو 24 گھنٹے جیسے بھی معمول تھا. لیکن بھائی ہمارے تاجر برادری سے اپیل ہے, صبح جلدی کاروبار کھولیں. صبح ہم لوگ, میں نے یہ دیکھا ہے شہر میں, تلک چاڑی ہو یا دوسرے بازار ہوں, 2 بجے 1 بجے کھلتا ہے بازار. اب وہ 1 2 بجے کھلتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ لیٹ نائٹ تک جاتا ہے. ہمارے ٹائم ہو کہ ہم صبح 8 بجے آ جائیں. ابھی بھی تو دیکھیں جب رمضان میں ہمیں ٹائمنگ ملی 2 بجے والی, 6 بجے بازار کھل گیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ کھول سکتے ہیں ہم لوگ بازار. تو یار ہم جلدی آ جائیں بازار میں, جلدی اپنی کاروباروں کو کھولنے, اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دیتا ہے. آپ جلدی صبح اٹھیں گے, فجر کی نماز پڑھ کے اپنے کاروبار کی طرف جائیں گے, دیکھیے گا اللہ تعالیٰ برکت دے گا. اور یہی چیزیں آپ کو پتہ ہے مغربی ممالک ان چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں یار کہ وہ کیوں اتنے شاندار طریقے سے ترقی کر رہے ہیں. تو ان کے پیچھے یہی طریقے ہیں, وہ ہماری جو اصول ہیں, ہمارے لیونگ اسٹائل ہے, ہماری جو سنت ہے, ان پہ عمل وہ کر رہے ہیں, تو ترقی اللہ تعالیٰ ان کو دے رہے ہیں. ہمیں بھی ان پہ عمل کرنا چاہیے. صبح جلدی فجر اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ کے ہمیں کاروباروں پہ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس وقت رزق بانٹ رہے ہوتے ہیں, اس وقت اٹھیں, اپنے کاروباروں پہ جائیں, اور شام میں ٹھنڈے ٹائم اپنے گھر آئیں, اپنے بچوں کو ٹائم دیں. اب کیا ہوتا ہے کہ ہم 2 بجے کاروبار کھولتے ہیں, 12 بجے تک کاروبار چلتا ہے, فیملی سے ہماری پھر ملاقات نہیں ہوتی, بچے پھر ہم سے دور ہونے لگتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہمیں ٹائم نہیں ملتا ان کے ساتھ رہنے کا. تو 8 بجے کھول لیں بازار. میری سجیشن ہے یہ, 8 بجے صبح بازار کھول لیں, رات کو 8 بجے تک بند کرتے ہیں. اس سے بجلی کی بچت ہوگی. جہاں اے سی اور لائٹیں اتنی جلتی ہیں دکانوں میں یا مالز میں, وہ کم استعمال ہوں گی, تو پھر وہ بجلی جو ہے وہ کہیں اور بھی سپلائی ہو سکتی ہے, ان کا استعمال ہو سکتا ہے. تو میری تو یہ رائے ہے. ویورز دیکھا آپ نے, میں چاہ بھی یہ رہا تھا کہ ہمارے جو زمان قریشی صاحب, ان کے تجزیے میں ایک بہت قیمتی بات جو کہ میں نے سمجھی, شاید آپ کو بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی, کہ سب سے زیادہ جو ویلڈ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنوں کی مدد کریں. اپنے بھائی کے پاس اگر 10 روپے ہیں تو 5 روپے اپنے چھوٹے بھائی کو دیں, چھوٹے بھائی کے پاس ہے تو 5 روپے بڑے بھائی کو دیں. ابھی دور بڑا مشکل ہے, کٹھن دور ہے. تو زمان قریشی کے جو تجزیے ہوتے ہیں, جاندار ہوتے ہیں, بہت ہے کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. مطلب یہ تھا کہ ان کا ہیلپ کریں. ہیلپ کا مطلب یہ تھا کہ یہ کچھ دن نکالنے عید کے بعد پھر انشاءاللہ جیسا ہمارا طرز عمل تھا زندگی کا, اسی طرح کاروبار جاری اور ساری رہے گا, اسی طرح کاروبار ہوگا, وہی ہوائیں ہوں گی, وہی رونقیں ہوں گی زمان قریشی. میں تو بات تو بہت ساری تھی, لیکن آپ کو ٹائم فریم اور دوسرا آپ کی مصروفیات, پھر تیسری بات جو ہماری محبت والی چائے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی, مزہ نہیں آئے گا. تو ویورز باتیں بہت کرنی تھی. پھر انشاءاللہ یہ تھے ہمارے ہردل عزیز جو کہ زمان قریشی PSP کے ڈویژنل نائب صدر ہیں ہمارے, اور ینگ یووا ہیں, اور کرنے کی کچھ ہوپ ہے, اور انشاءاللہ کر کے بھی دکھائیں گے یہ, کیونکہ ان کا جو تجزیہ تھا آپ نے سنا اور دیکھا کہ مدد پہ فوکس کریں, جو ہمارے اپنے ان کی مدد کریں, اور بہت سارا ڈھیر سارا خیال رکھیں. میں تو آپ کا اپنا سلیم نہیں, ایس پی لائیو ٹی وی ہیڈ آفس سے. اللہ حافظ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف.